اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ صدق اللہ العظیم۔ رب تعالیٰ کا فرمان ہے اور تمہارے رب نے فرمایا کہ تم لوگ مجھ سے دعا کیا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، اور بے شک جو لوگ میری بندگی سے سرکشی کرتے ہیں، مجھ سے مانگتے نہیں ہیں، دعا نہیں کرتے، ان قریب دوزخ میں ذلیل و خوار ہو کے وہ داخل ہوں گے۔ تمام مکاتب فکر اور حاضرین و سامعین کے سامنے ایک میں بات عرض کرنے لگا ہوں جو میری سامنے زندگی میں یہ پہلا واقعہ ہوا، سب کی زندگی میں ہوتا ہوگا لیکن مجھے اس سے بہت تکلیف پہنچی ہے۔ میرے ایک دوست مجھے لے کر گئے، ان کی دوست کی والدہ کا انتقال ہوا تو وہ کہنے لگے حضرت چلیں میرے ساتھ، ہم نا دوست کی والدہ کی تعزیت کے لیے چلتے ہیں۔ ہم جب وہاں پہ پہنچے تو دوسرا یا تیسرا دن ہی تھا، تو وہاں پہ جب ہم گئے تو جس کی والدہ کا انتقال ہوا تھا وہ بندہ کہنے لگا کہ جی ہم اصالہ ثواب نہیں کرتے، دعا نہیں مانگتے، آپ نے ہاتھ نہیں اٹھانے، دعا نہیں کرنی، چائے پانی ہم آپ کو پیش کرتے ہیں، کھانا دیتے ہیں، کھائیں آپ، دعا نہیں مانگتے ہم۔ اور وہ بندہ دنیا دار نہیں تھا، بارش تھا۔ مجھے اس وقت نا بہت یقین کیجیے بہت تکلیف ہوئی، دکھ ہوا مجھے۔ حضور کا وہاں پہ ایک فرمان یاد آیا کہ اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا کہ خوش بخت ہیں وہ والدین، خوش نصیب ہیں کہ جن کی اولادیں ان کے لیے اصالہ ثواب کرتی ہیں، ان کے دنیا سے جانے کے بعد ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہیں، ان کے لیے اصالہ ثواب کرتے ہیں۔ مرنے والے کی حالت کیا ہوتی ہے قبر میں؟ حدیث کے کیا الفاظ ہیں کہ وہ ایسے ہوتا ہے جیسے سمندر یا دریا میں وہ ڈوبنے والا ہے، اور اس کو جو اصالہ ثواب کرتے ہیں، دعائیں مغفرت پیچھے سے کرتے ہیں تو گویا اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو ڈوبنے سے بچاتے ہیں۔ اس کی ماں کی حالت کیا ہوگی قبر میں؟ اور یہ منع کر رہا ہے کہ جی تم نے دعا نہیں کرنی۔ میں سب سے ایک بات پوچھنے لگا ہوں تمام مکاتب فکر اور حاضرین سامعین سے، کیا کوئی قرآن مجید کی ایسی آیت ہے، اللہ کا فرمان یا حدیث قدسی یا اللہ کے پیارے محبوب کا فرمان ایسا ہے کہ تم نے اس وقت دعا نہیں کرنی اور میں نے تمہاری دعا قبول نہیں کرنی، نہ تمہارے حق میں قبول کرنی ہے نہ مرنے والے کے حق میں قبول کرنی؟ کوئی ایسا فرمان ہے کہ تم نے جنازے کے بعد دعا نہیں کرنی، رب تعالیٰ نے فرمایا میں نے قبول نہیں کرنی؟ یا تم نے 3 دن کے بعد 7 دن کے بعد تم نے دعا اگر کی تو میں نے قبول نہیں کرنی؟ یا تم آدھی رات کو اٹھے ہو اور تم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا اور رب تعالیٰ نے فرمایا ہو یہ کون سا وقت ہے بھائی دعا کرنے کا، یہ بھائی دعا ہے، میں تو سنتا ہی نہیں ہوں اس وقت، اور نہ ہی میں اس وقت تمہاری دعا قبول کروں گا، نہ ہی جواب دوں گا؟ کوئی ایسا ہے؟ بلکہ رب تعالیٰ تو فرماتا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں نہ صرف دعا کو سنتا ہوں بلکہ اس کا جواب بھی دیتا ہوں جب کوئی بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے۔ تو کوئی وقت مقرر نہیں ہے کہ اس وقت دعا ہوگی تو تمہاری قبول ہوگی، اس وقت ہوگی تو تمہاری قبول نہیں ہوگی، تم نے اس وقت دعا نہیں کرنی۔ یار تم واش روم جاؤ دعا کرو، باہر نکلو واش روم سے دعا کرو، مسجد میں داخل ہونے کی دعا ہے، نکلنے کی دعا ہے، کھانا کھانے کی دعا ہے، پینے کی دعا ہے، کہاں کہاں دعائیں نہیں ہیں؟ کیا رب تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے دعا نہیں کرنی؟ دعا تو مومن کا ہتھیار ہے، دعا تو تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا دعا ہی واحد مومن کے پاس اختیار ہے اور ہتھیار ہے جو انسان کی تقدیر کو بدل دیتی ہے، اس کی عمر میں بھی اضافہ کر دیتا ہے نیک عمل۔ تم نے کہاں سے یہ قدغن لگا دی ہے؟ کہاں سے تم نے پابندیاں لگا دی ہیں؟ کیسی تمہاری ضد اور ہٹ درمی ہے یہ کہ تم نہ صرف اپنی دنیا و آخرت خراب کر رہے ہو بلکہ اپنے پیارے جو تمہارے دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی بھی تم آخرت خراب کر رہے ہو؟ نہیں جی تم نے دعا نہیں کرنی، ہاتھ نہیں اٹھانے۔ کیوں نہیں ہاتھ اٹھانے بھائی؟ کہاں پہ منع کیا گیا تم نے ہاتھ نہیں اٹھانے؟ حدیث میں کیا الفاظ آتے ہیں؟ اللہ کے پیارے محبوب کہاں تک ہاتھ اٹھاتے ہیں؟ تو صحابہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں بغلوں کی سفیدی نظر آتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک ہاتھ اٹھاتے تھے۔ تم لوگوں کو بھی منع کرتے ہو، نہ خود دعا کرتے ہو نہ دوسروں کو دعا کرنے۔ کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ تم نے دعا نہیں کرنی؟ خدا را قرآن و حدیث کو سمجھ کے نا اس پہ عمل کرو اور دوسروں کو بھی عمل کرنے کی تلقین کرو۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔